نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب رواہ ابن ماجہ۔ یہاں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے دونوں عیدوں کی دونوں راتوں کو قیام کیا، یعنی عبادت اور ذکر میں رات گزاری، محتسبا للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی جل شانہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن دل یعنی دوسرے دل مرے ہوں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن میں ایسی کیفیت ہوگی کہ اگر عورت کا حمل ہو وہ ضائع ہو جائے گا، اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، نوجوان بوڑھا ہو جائے گا، اور ہر ایک ایسا مدہوش ہوگا جیسا کہ نشہ میں ہو، لیکن یہ نشہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب انتہائی سخت ہے، اس کی جھلک ہوگی۔ تو اس رات دل غافل یعنی مطلب مردہ ہوں گے، کیا معنی کہ وہ دہشت اور وحشت کا شکار ہوگا۔ لیکن جس آدمی نے یہ دو راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، صرف دو، پورے سال میں دو راتیں آتی ہیں، اس کا دل اس دن مطمئن ہوگا، اس کے دل پر کچھ اثر دہشت وحشت کا نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 5 راتیں ہیں جس نے اس کو زندہ رکھے، یعنی اس میں عبادت اور ذکر و اذکار کے ساتھ ان راتوں کو اس نے زندہ رکھا، تو اس کا جنت میں جانا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور وہ 3 راتیں تو ذوالحجہ کی ہیں، 8ویں ذوالحجہ، 9ویں اور 10ویں، ایک عید الفطر کی ہے اور ایک 15ویں شعبان کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ اسی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یطلع الی خلقہ فی لیلۃ العید، عید کی رات اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر نظر فرماتے ہیں، فیغفر لعبادہ، تو اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، الا لرجل فی قلبہ شحناء او قال مشاحن، مگر سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض و کینہ ہو، یا جو قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ ہمارے دل کو اس رات دوسرے مسلمان کے ساتھ بغض اور حسد سے بھی پاک رکھے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی کا بھی خیال رکھیں۔ تو اس سب کو اگر ہم دیکھیں، اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور بعض واقف ہیں۔ جو واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پورا رمضان ہم نے عبادت میں گزارا،
یہ رات خوشی کی رات ہے، کیوں ہم بازار نہ نکلیں؟ یہاں تک کہ معتکفین حضرات بھی بازار چلے جاتے ہیں اور ساری رات بازاروں میں گھوم گھوم کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی یہ رات فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، بس نفل ہے، اگر نہ کریں گناہ نہیں، کریں تو ثواب ہے۔ اور جو اس سے ناخبر ہیں وہ بیچارے تو اس رات اپنی خوشیوں میں گم ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم بھی اس رات کا خیال نہ رکھیں جو جانتے ہیں، اور وہ بھی نہ رکھیں جو نہیں جانتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ فضیلت کیوں بیان کی؟ اس کا فائدہ پھر کیا ہو گیا کہ اگر کوئی بھی اس کا مکلف نہ ہو؟ لہذا اس رات کا انتہائی نگہداشت رکھیں، خود بھی اپنے بچوں پر بھی، جتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ دکاندار ہوتے ہیں، پوری رات کی سیلری ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کر سکتے، بیچارے بعض لوگ نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ بھائی ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ دو کام کریں، عشاء کی اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ، اور صبح کی، یہ 3 نمازی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ایک کام یہ کرے کہ جب تھوڑا سا وقت ملے زبان پہ درود شریف پڑھے، زبان پر استغفار جاری ہو، کلمہ طیبہ کاویر لا الہ الا اللہ جاری ہو، یا کوئی اور ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی ذکر ہو، تو کاروبار بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرے، تو اس سے اس کی تجارت میں بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو اس کی یہ رات عبادت میں شمار فرمائیں گے۔ بعض لوگوں کی بابت آتا ہے لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لا تلہہم تجارہ، ان کو مشغول، مصروف اور غافل نہیں کرتے تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے خرید و فروخت بھی کریں، تجارت بھی کریں، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔